ایوب خان، محمد ایوب خان پاکستان کے سابق صدر، فیلڈ مارشل اور سیاسی رہنما تھے۔ وہ پاکستانی فوج کے سب سے کم عمر سب سے زیادہ رینک حاصل کرنے والے فوجی ہیں۔ وہ تاریخ میں پاکستان کے پہلے فوجی امر کے طور پر بھی جانے جاتے ہیں، جنہوں نے 1958 کو سویلین حکومت ہٹا کر پاکستان میں مارشل لاء لگایا۔ صدر ایوب 14 مئی 1907 میں ہری پور میں پیدا ہوئے اور 19 اپریل 1974 میں 67 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ اپنے والد میر داد خان کی دوسری بیوی کے پہلے بیٹے تھے۔ ابتدائی تعلیم کے لیے آپ کا نام سرائے صالح کے ایک سکول میں داخل کروایا گیا اور اس کے علاوہ ایک قریبی گاؤں کاہل پائی میں بھی حاصل کی، جو آپ کے گھر سے 5 میل کے فاصلے پر تھا۔ آپ خچر کے ذریعے سکول جایا کرتے تھے۔ آپ نے 1922 میں علی گڑھ یونیورسٹی میں داخلہ لیا، لیکن تعلیم مکمل نہ کی کیونکہ اس دوران میں آپ نے رائل اکیڈمی آپ نے اس تربیت گاہ میں بہت اچھا وقت گزارا۔ آپ کو 14 پنجاب رینجمنٹ شیر دل میں تعینات کیا گیا، جو اب 5 پنجاب رینجمنٹ ہے۔ جنگ عظیم دوم میں آپ نے بطور کپتان حصہ لیا اور پھر بعد میں برما کے محاذ پر بطور میجر تعینات رہے۔ قیام پاکستان کے بعد آپ نے پاکستان آرمی جوائن کر لی۔ اس وقت آپ آرمی میں 10ویں نمبر پر تھے۔ جلد ہی آپ کو بریگیڈیئر بنا دیا گیا۔ پھر 1948 میں مشرقی پاکستان میں پاکستانی فوج کا سربراہ بنا دیا گیا۔ 1949 میں مشرقی پاکستان سے واپسی پر آپ کو ڈپٹی کمانڈر ان چیف بنا دیا گیا۔ آپ محمد علی بوگرا کے دور میں بطور وزیر دفاع خدمات سر انجام دیتے رہے۔ 1954 میں جب اسکندر مرزا نے 7 اکتوبر 1958 میں مارشل لاء لگایا تو آپ کو چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر بنا دیا گیا۔ پاکستانی تاریخ میں پہلی دفعہ کسی فوجی کو براہ راست سیاست میں لایا گیا۔ صدر اسکندر مرزا کے اختلافات کی بنا پر مرزا صاحب سے ایوب خان کے اختلافات بڑھتے گئے اور بالآخر ایوب خان نے پاکستان کی صدارت سنبھال لی اور اسکندر مرزا کو معزول کر دیا۔ قوم نے صدر ایوب کو خوش آمدید کہا کیونکہ پاکستانی عوام اس دور میں غیر مستحکم جمہوریت اور بے وفا سیاستدانوں سے بیزار آ چکی تھی۔ جلد ہی ایوب خان نے حلال پاکستان اور فیلڈ مارشل کے خطابات حاصل کیے۔ ایوب خان نے 1961 میں آئین بنوایا جو صدارتی طرز کا تھا اور پہلی دفعہ تحریری حالت میں انجام پایا۔ اس آئین کے نتیجے میں 1962 میں عام انتخابات ہوئے جب مارشل لاء اٹھا لیا گیا، لیکن دیکھا جائے تو یہ جزوی طور پر تھا۔ ان انتخابات میں صدر ایوب خان کے مد مقابل سب سے اہم حریف مادر ملت فاطمہ جناح تھیں، جو قائد اعظم کی بے پناہ مقبولیت کے باوجود ہار گئیں۔ یہی وجہ ان انتخابات کو مشکوک بناتی ہے۔ فاطمہ جناح کے خلاف مشکوک فتح اور 1965 کی جنگ کی وجہ سے ایوب خان کے لیے حالات ناسازگار ہو چکے تھے۔ تاشکند معاہدے سے واپسی پر اس وقت کے وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو نے ایوب خان پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ایوب خان نے ملک کی عزت اور قربانی بیچ ڈالی۔ اس بیان کے بعد بھٹو کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ 1967 میں بھٹو نے پاکستان پیپل پارٹی قائم کی اور ایوب خان کی مذہبی، معاشی اور عوامی پالیسیز پر شدید تنقید شروع کر دی۔ بھٹو کی تحریک کے ساتھ ساتھ مشرقی پاکستان میں بھی ایوب خان کے خلاف شیخ مجیب الرحمان کی تحریک سرگرم ہو چکی تھی۔ ایوب خان نے بھٹو اور شیخ مجیب کو پابند سلاسل کر دیا۔ اس سے ایوب خان کے خلاف نفرت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ 1968 میں ایوب خان پر قاتلانہ حملہ ہوا جو ناکام رہا۔ 1969 میں ایوب خان نے عوامی لیگ اور پیپل پارٹی کے باقی اپوزیشن پارٹی سے مذاکرات کے لیے گول میز کانفرنس کی، لیکن اس میں بھی ناکامی ہوئی۔ اس دوران ایوب خان کو دل کا دورہ لاحق ہوا اور اسی سال ان پر فالج کا حملہ بھی ہوا اور وہ صاحب فراش ہو گئے۔ انہیں ویل چیئر پر لایا جاتا تھا۔ ملک بھر میں ایوب خان کے خلاف احتجاج نے خانہ جنگی سی صورت پیدا کر دی۔ پولیس کے لیے بلوائیوں کو روکنا مشکل ہو گیا۔ بالآخر ایوب خان نے 25 مارچ 1969 کو اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا اور چیف آف آرمی سٹاف جنرل یحییٰ خان کو ملک کا صدر بنا دیا۔ اگرچہ صدر ایوب کے دور میں پاکستان نے دن دگنی رات چگنی ترقی کی، لیکن عوام مسلسل 10 سالہ آمر حکومت سے بیزار آ چکی تھی۔ اس پر ذوالفقار علی بھٹو نے وقت سے فائدہ اٹھایا اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا ملک ہنگاموں کی لپیٹ میں آ گیا اور صدر ایوب کو مجبوراً عوام کے سامنے ہتھیار ڈالنا پڑے۔
انہوں نے صدارت سے استعفیٰ دیا اور اپنا اقتدار یحییٰ خان کے حوالے کر دیا۔ 2007 میں چھپنے والی ایوب خان کی ڈائری کے مطابق امریکہ براہ راست صورتحال کو خراب کرنے میں ملوث تھا۔ دولتانہ اور چودھری محمد علی ملک میں افراتفری پھیلانے کی سر توڑ کوشش کر رہے تھے۔ امریکہ ایک زوال پذیر پاکستان چاہتا تھا تاکہ خطے میں بھارت ایک طاقتور ملک بنے جسے چین کے خلاف استعمال کیا جا سکے۔ اپنی یادداشت میں ایوب خان نے سانحہ مشرقی پاکستان کے حوالے سے بتایا کہ ذوالفقار علی بھٹو اور یحییٰ خان ملک توڑنے پر اتفاق کر چکے تھے۔ تو یہ تھی دوستو ایوب خان کی کہانی۔ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی، سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی اپڈیٹس ملتی رہیں۔